محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ یقینی اور پکی بات ہے، بغیر سوچے سمجھے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں 100% جھوٹا ہے۔ تو قیامت تک کی انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، تو آپ کی زندگی، آپ کا ہر عمل، آپ کا قول، یہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ تو قیامت تک آنے والی انسانیت اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اختیار کر کے آپ جیسی اگر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گی تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ دنیا میں بھی خوشگوار زندگی ملے گی اور آخرت کی راحتیں اور نعمتیں، برکتیں بھی اس کو میسر ہوں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف حصے ہیں، مختلف گوشے ہیں۔ آج ارادہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق کچھ عرض کیا جائے کہ آپ کا گھر کے اندر کا معاملہ کیسا تھا، گھر سے متعلق آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، اس کو بیان کرنے اور عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ مضمون میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے، اس مضمون کو میں نے اس لیے چنا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں روز بروز گھروں کے لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی نا اتفاقیاں، آپس میں رنجشیں اور دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو اختیار نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی نہیں رہا، جس کی بنیاد پر یہ ساری پریشانیاں وجود میں آئی ہیں۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ گزارش اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو سرسری طور پر نہ سنا جائے، بلکہ دھیان اور توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنا جائے اور سمجھا جائے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے۔ اگر کوئی آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھریلو زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے، دنیا میں اس کا گھر بھی جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ عیش و آرام، راحتیں، محبتیں، الفتیں اس گھر میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اس لیے غور سے ان باتوں کو سنا جائے اور اپنے دوست و احباب اور اپنے گھروں میں بھی ان باتوں کو سنایا جائے۔ تو محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنایا ہے، تو یہ بات ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کی انفرادی اور اجتماعی، خانگی اور بیرونی، گھر سے متعلق زندگی اور گھر کے باہر کی زندگی، اس سے متعلق ساری باتوں کو محفوظ کیا جائے
ساری باتوں کو امت تک پہنچایا جائے، یہ باتیں محفوظ ہوں، یہ بات ضروری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کلام الہی کے بعد سب سے بڑا ماخذ وہ حدیث نبوی ہے، اور اس کے روایت کرنے والے سب سے پہلے صحابہ ہیں۔ اس کے روایت کرنے والے سب سے پہلے صحابہ ہیں۔ تو جہاں تک آپ کی اجتماعی زندگی، سب کے ساتھ ملنے جلنے اور اٹھنے بیٹھنے سے متعلق جو زندگی ہے، اور گھر کے باہر کے زندگی کے جو حالات ہیں، ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محفوظ کیا ہے۔ آپ کی انفرادی زندگی، تنہائی کی زندگی اور گھر کے اندر کی زندگی کو ازواج مطہرات، امت کی مائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویوں نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام کی اجتماعی اور بیرونی زندگی کو محفوظ کر کے امت پر احسان کیا ہے، وہیں آپ کی انفرادی اور خانگی اور گھر سے متعلق زندگی کو محفوظ کر کے ازواج مطہرات نے امت پر احسان کیا ہے۔ وہ باتیں جو ظاہر نہیں ہو سکتی تھیں اور گھر کے اندر ہونے والی تھی، ان باتوں کو ازواج مطہرات نے محفوظ کر کے امت تک پیش کیا ہے۔ تو جو روایت میں نے پڑھی ہے، حضرت اسود رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تابعی گزرے ہیں، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین والمؤمنات، عفیفہ کائنات، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، کہ امی جان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے اور گھر میں کیسے رہتے تھے؟ تو قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کان یکون فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ گھر والوں کے کام میں حصے دار ہوتے تھے، گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر والوں کی خدمت کرتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت ہوتا اور نماز کا وقت آ جاتا تو خرج إِلَى الصَّلَاةِ، تو آپ نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو اب گھر سے متعلق جو باتیں ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل کیسے ہوتے تھے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد پھر گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک۔ یہ بچوں کو ذرا خاموش کرو بھائی، ورنہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے اور گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہتے تھے، کیا سلوک ہوتا تھا اور کیا خدمتیں آپ اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ کرتے تھے، علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے پوری باتیں وضاحت کے ساتھ لکھی ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر وغیرہ سے واپس آتے، گھر کو واپس لوٹنے کا موقع ہوتا، تو آپ گھر والوں کو پہلے سے اطلاع دیے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، گھر والوں کو پہلے اطلاع دیتے تھے، پھر
پھر اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ اسی لیے آپ کے سفر سے واپس ہونے کی ترتیب یہ تھی کہ آپ سب سے پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ جب آپ مدینے میں داخل ہوتے، مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تو سب کو پتہ چل جاتا کہ حضور مدینے میں تشریف لائے ہیں، تو گھر والوں کو پہلے اطلاع دیتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے اور امت کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اگر سفر وغیرہ سے واپسی ہو اور گھر میں جانے کا موقع ہو تو گھر والوں کو پہلے سے اطلاع دے دینا چاہیے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور بہت دور اندیشی کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اس طرح کیوں فرمایا کرتے تھے کہ آپ سفر وغیرہ سے واپس ہو کر سیدھے گھر میں داخل ہوئے بغیر پہلے اطلاع کیوں دیتے تھے؟ آدمی سفر سے آتا ہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی کو دیکھتا ہے، اگر وہ بن سور کر نہیں ہے یا اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو طبیعت میں ایک قسم کی چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت میں ایک قسم کا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے سے اطلاع ہو جائے کہ اب میرے شوہر گھر آنے والے ہیں تو گھر کو بھی وہ عورت سجا دیتی ہے اور خود بھی تیار ہو جاتی ہے اور اس کے لیے کھانا بھی تیار کرتی ہے، اس کی ضرورت کی چیزوں کا انتظام بھی کرتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے عمل سے یہ تعلیم دی ہے کہ گھر میں اگر تم سفر سے واپس ہو کر گھر میں جانے کا ارادہ تمہارا ہو تو ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے اطلاع کر دی جائے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوتے تھے، اے اللہ داخل ہونا بھی ہمارا خیر ہو گھر میں اور باہر نکلنے میں بھی ہم تجھ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، اور گھر میں داخل ہونا بھی تیرے ہی نام سے اور گھر سے باہر نکلنا بھی تیرے ہی نام سے، اور ہمیں اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کے داخل ہوتے تھے، امت کو اس بات کی گویا اپنے عمل سے تعلیم دی ہے کہ اللہ کو صرف مسجد ہی میں یاد رکھنے کی بات نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر لمحے اور ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عموماً آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہونے کا حکم اس لیے دیا تاکہ تم غفلت کے ماحول میں بھی اللہ کو یاد رکھ سکو۔ اللہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کبھی بھلا دیا جائے، بلکہ ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا اور یاد رکھنا چاہیے۔ تو آپ اپنے اس عمل سے امت کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھنا صرف مسجد ہی میں نہیں ہے بلکہ غفلت کے ماحول میں، غفلت کی جگہ میں، جب تم گھر میں داخل ہو رہے ہو بیوی بچوں میں مصروف ہو کر اللہ کو نہ بھول جانا بلکہ ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، غالباً حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بیوی کے گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بیوی نے دیکھا کہ میرے سرتاج رو کیوں رہے ہیں تو پوچھا اس نے کہ تم رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرنا ہے، پار ہو جاؤں گا کہ کٹ کر جہنم میں گر جاؤں گا، یہ چیز مجھے رلا رہی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کیسے خدا کا استحضار تھا اور کیسے اللہ کا ڈر و خوف دلوں میں تھا کہ بیوی کا گود سب سے بڑی غفلت کی جگہ ہے، لیکن وہاں بھی صحابہ کو اللہ یاد تھا، ان کی آخرت یاد تھی اور وہاں بھی اللہ کا ڈر و خوف غالب تھا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کی تلقین اس لیے فرمائی کہ یہاں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ اور آپ گھر میں داخل ہوتے تو
بلا تکلف آپ گھر میں رہتے تھے، بے تکلف رہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں امام الانبیاء ہوں اور میرا بڑا مرتبہ ہے، میں وقت کا نبی ہوں، اس لیے گھر میں میرا ایک الگ سپریٹ کمرہ ہونا چاہیے، گدی بچھائی جانی چاہیے، میں گھر میں داخل ہوں تو سب کے سب ادب سے سیدھے بیٹھ جانا چاہیے۔ ایسا ماحول نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بے تکلف رہتے تھے، سب کے ساتھ محبت والا معاملہ فرماتے تھے، اور اس سے بڑی بات گھر والوں کے مزاج کی رعایت رکھتے تھے۔ اپنا مزاج دوسروں پر نہیں تھوپتے تھے بلکہ گھر والوں کے مزاج کی رعایت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ دہلیز پر کھڑے ہو گئے۔ دیکھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں جہاں اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، وہاں حبشہ کے کچھ لوگ نیزوں کا کچھ کھیل کھیل رہے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پردہ لیا اور پردہ لے کر ایک کپڑا لے کر آپ نے اس طرح پردہ کر لیا کہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اور مونڈھے کے درمیان کی یہ چھوٹی سی جگہ سے وہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاطر اس وقت تک کھڑے رہے جب تک میں کھڑی رہی، جب تک حضرت عائشہ دیکھتی رہی وہ کھیل، اس وقت تک آپ کھڑے رہے، بیزار ہو کر اکتا کر یہ نہیں کہا کہ عائشہ بس ہے اب اندر چلی جاؤ۔ جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی رہی تب تک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ کی دل جوئی کے لیے اور ان کی دل جمعی کے خاطر آپ بھی اس وقت تک کھڑے رہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آپ گھر والوں کے مزاج کی رعایت کرتے تھے اور ان کی مسرت اور خوشی کا اہتمام کرتے تھے، اور اگر کبھی گھر میں اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جاتی، شریعت کے خلاف پیش آ جاتی، وہ تو برداشت نہیں تھا، وقت کے نبی تھے آپ، اور وہاں پیش آنے کی بھی کوئی بات نہیں تھی، سب امہات المومنین موجود تھی۔ طبیعت کے خلاف اور مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جاتی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوتے تھے، برہم نہیں ہوتے تھے، برس نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ اس کو برداشت فرمایا کرتے تھے۔ اور مرد کا یہ برداشت کرنا بزدلی کی علامت نہیں ہے بلکہ خوش اخلاقی کی علامت ہے۔ بیجا غیرت کا اظہار کرنا یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا برداشت فرمایا ہے۔ آپ کی زندگی کے واقعات کو اگر ہم پڑھتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے تو ہمارے لیے اس میں بڑی عبرتیں ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ میں اس سے متعلق عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے، حضرت عائشہ کی باری تھی غالباً۔ حضرت زینب یا حضرت صفیہ یا حضرت ام سلمہ، تینوں نام روایتیں مختلف ہیں، تینوں میں سے کسی کے گھر سے، تینوں میں سے کسی نے اپنے کسی خادمہ کے ہاتھ پلیٹ میں کوئی کھانے کی چیز حضرت عائشہ کے گھر میں بھیج دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فوراً وہ خادمہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جس کی وجہ سے وہ پلیٹ بھی ٹوٹ گئی گر کر اور کھانا بھی نیچے گر گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا معائنہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پلیٹ نیچے گر کر ٹوٹ گئی ہے، تو آپ نے وہ ٹوٹے ہوئے اجزاء کو بنفس نفیس خود اکٹھا کیا اور وہ کھانا بھی اٹھایا، اور پھر اس کے بعد میں خادمہ کو واپس بھیج دیا۔ اور یہ آپ نے فرمایا، غصہ نہیں ہوئے، برہم نہیں ہوئے، مارا نہیں، توڑا نہیں اور برا بھلا نہیں کہا، آپ نے صرف ان کے غصے کو کم کرنے کے لیے اتنا فرمایا، غارت امکم، کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، سوگن پنے کی وجہ سے غیرت آ گئی ہے کہ حضور میرے گھر میں ہیں تو آپ کی دوسری بیوی نے میرے گھر میں کھانا کیوں بھیجا ہے۔ تو سوگن پنے کی وجہ سے جو عورت کے مزاج اور فطرت میں یہ بات ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، غارت امکم، کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اگر
گھر میں کوئی مزاج کے خلاف بات پیش آ جائے اس کو برداشت کر لینا اور چپکے غصہ ہو جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اور یہ برداشت کرنا، تحمل اور غصے کو پی جانا یہ بزدلی کی علامت نہیں ہے، بلکہ خوش اخلاقی کی علامت ہے۔ تو گھر میں کوئی ایسی بات پیش آ جائے اس کو برداشت کر لینا چاہیے، گھر میں خوشیوں والا ماحول بنائے رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھیں اگر کوئی ذرا برابر بھی بات طبیعت کے خلاف پیش آ جاتی ہے تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ اتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ عورت آپ کے گھر مار کھانے کے لیے آئی ہے، یا آپ کے ہاتھ سے مار کھانے کے لیے آپ کے گھر آئی ہے، یا آپ کی بیوی بن کے آئی ہے، آپ کے گھر کی یہ ملکہ ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے روایتوں میں کبھی نہیں ملتا کہ آپ نے اپنے ازواج مطہرات پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ ہم ان کے ماننے والے، آپ کی شریعت کو تسلیم کرنے والے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جانوروں کی طرح اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور مار کر سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے بڑا مرد مانا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے اس کو برداشت کر لینا یہ بزدلی کی علامت نہیں ہے، بلکہ خوش اخلاقی کی علامت ہے۔ برداشت کا مادہ مرد میں زیادہ تھا، اسی لیے اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، عورت پر مرد کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے یہ گھریلو زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ گھر میں داخل ہونے کے بعد میں کوئی خلاف واقعہ پیش آ جاتا آپ غصہ ہو کر پریشان نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ آپ اس کو برداشت فرمایا کرتے تھے۔ برداشت کا ماحول اگر پیدا ہو جائے، گھروں میں اگر برداشت کرنے کا مزاج پیدا ہو جائے، کوئی لڑائی نہیں ہوتی بلکہ پیار محبت الفت کا ماحول زندہ رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ گھر میں داخل ہو کے کیا کرتے تھے اور کیا معاملہ تھا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا یکون فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو صرف آرام کرنے کا یہ کام نہیں تھا آپ کا، بلکہ آپ گھر کے کام و کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے یا کم سے کم اپنے ذاتی کام خود کر لیتے تھے، گھر والوں کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں محنت اہلی جو حدیث میں فرمایا اس سے مراد آپ بکریوں کا دودھ دوہتے تھے، گھر میں کبھی جھاڑو بھی دیا کرتے تھے، جوتے اپنے سیدھے کر لیتے تھے، کپڑوں میں اگر پیوند لگانا ہوتا تو آپ خود پیوند لگا لیا کرتے تھے، تو یہ سارے کام آپ خود کیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ کوئی بڑے کام نہیں ہے، ازواج مطہرات ایسی نہیں تھی کہ اگر آپ خاموش رہ جاتے تو وہ نہ کرتی، بلکہ دل و جان سے آپ پر قربان تھی، آپ کے اشاروں پر کام کو سمجھ کے کام کرنے والی تھی۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ کتنی محبت ازواج مطہرات کو حضور سے تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارا بھی ایک سورج ہے، دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے، لیکن ہمارا اور میرا جو سورج ہے وہ دنیا والوں کے سورج سے، آسمان کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کا سورج فجر کے بعد میں طلوع ہوتا ہے اور غروب کے وقت میں ڈوب جاتا ہے، میرا سورج وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے اور رات بھر اللہ کی جناب میں کھڑا رہتا ہے، اور جب سے یہ سورج طلوع ہوا ہے اس وقت سے لے کر یہ دنیا کو روشنی ہی روشنی دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت سے یہ کہا کرتی تھی کہ دنیا والوں کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہو کر غروب پر وہ غروب ہو جاتا تھا، لیکن ہمارا ایک سورج ہے جو عشاء کے بعد خدا کی جناب میں کھڑے ہو کر امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور جب سے یہ سورج طلوع ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک روشنی ہی روشنی دے رہا ہے۔ تو ازواج مطہرات ایسی محبت کرنے والی، اور جو کام آپ کرتے تھے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے کام تھے،
اگر چاہتے تو آپ خاموش بھی رہ جا سکتے تھے اور ازواج مطہرات یہ کام کر لیتی، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیوں کرتے تھے؟ علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے ذاتی کام خود کر لینا یا گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹانا اور حصہ لینا، ان کے کاموں میں کچھ اپنا بھی حصہ رکھنا اور ان کے مزاج کی رعایت کرنا، یہ کیوں ضروری ہے اور اللہ کے نبی یہ کیوں کیا کرتے تھے؟ بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، ان میں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ گھر کے کام و کاج سے آدمی میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گھر کے کام و کاج سے آدمی کے اندر عبدیت کی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے، عاجزی اس کو پیدا ہوتی ہے۔ گھر کا کام آدمی نہیں کرتا، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ یا تو وہ کام چور ہے اور سست ہے، یا تو وہ کام چور ہے یا سست ہے، سستی کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا، اور سستی کوئی اچھی قابل قبول بات نہیں ہے، کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ مسنون دعاؤں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہ سے اور سستی سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجز بن جانے سے اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو سستی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اگر سستی اور کام چوری نہیں ہے تو پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مرض ہے۔ گھر کے کام کو آدمی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ مثلا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا لیے، اب اس پر ہاتھ دھوئے ہیں، برتن اٹھا کر لے جا کر چولہے کے روم میں رکھ دینا، یا جہاں ہاتھ دھوئے ہیں وہ پلیٹ اٹھا کر لے جا کر دھونے کی جگہ تک رکھ لینا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں کہ یہ کام کر سکوں، میں تو میری شان تو بہت بڑی ہے۔ تو یہ گھر کے کام و کاج کو آدمی اپنی شان سے بالاتر سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا اور گمان کرتا ہے ان کاموں کے کرنے کے لیے تو میں ایک باندھی گھر میں لے کر آیا ہوں جس کو میری بیوی کہتے ہیں، وہ یہ کام کرنے کے لیے ہے، میں یہ کام کیوں کروں؟ تکبر بہت بڑا مرض ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ مخلوق کو پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اس کو پھاڑ کر رکھ دوں گا۔ تو بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جس کے اندر بڑائی ہوتی ہے اس کو اللہ کا تعلق کبھی نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو گھر کے کام و کاج سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، عبدیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے اگر کوئی آدمی اتباع سنت کی نیت سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھر میں کیا کرتے تھے، میں آپ کا امتی ہونے کی وجہ سے آپ کی اتباع میں اگر میں یہ کام کروں گا تو اتباع سنت کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور تیسری بات اور تیسرا فائدہ گھر کے کام و کاج کے کرنے سے یہ ہوگا کہ گھر والوں کے اندر اس کی محبت پیدا ہوگی، بیوی کے اندر محبت پیدا ہوگی، بچوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، اور سب اس کو چاہنے لگیں گے اور سب اس کے قریب بیٹھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ فائدہ ہوگا کہ گھر کا بڑا آدمی جب کام و کاج کرنے والا بنے گا اور گھر کے کاموں میں حصہ بنانے والا بنے گا تو گھر میں کوئی سست نہیں ہوگا، کوئی کام چور نہیں ہوگا، بلکہ سب کام کرنے والے بنیں گے، اور ماتحت بھی جو ان کے چھوٹے ہیں وہ بھی کام و کاج کرنے والے، خدمت کرنے والے بنیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھریلو زندگی ہے، اگر اس زندگی کو ہم اپنائیں گے اور اپنے گھروں میں ایسا معاملہ اگر ہم کریں گے تو گھر میں کوئی جھگڑا کبھی نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر گھر میں رکھنا، بے تکلف گھر میں رہنا، اور سب کے ساتھ سب کے مزاج کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس گھر میں یہ باتیں وجود میں آتی ہیں اس گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ کوئی ایک مزاج کے خلاف بات پیش آ جائے تو آدمی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دے اور اس کو مارنے لگے، بیچاری مجبور وہ مارے گی تو مار کھائے گی اور کیا کرے گی۔ بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں پر ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کبھی نہیں ملتا کہ آپ نے اپنی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ تو اس لیے یہ باتیں اگر ہماری زندگیوں میں آئیں گی
آپ کی گھریلو زندگی سے روشنی لے کر اگر ہم اپنی گھریلو زندگی کو درست کریں گے، اللہ کی ذات جانی سے امید ہے کہ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، معاشرے میں محبتیں پیدا ہوں گی، میاں بیوی میں الفتیں پیدا ہوں گی، بے لوث اور بے غرض محبت دلوں میں پیدا ہوگی۔ ورنہ تو بیوی ہے تو وہ چاپلوسی کرے گی شوہر کی پریشانی اور اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بیوی محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اپنے شوہر سے بے غرض محبت کرتے ہوئے سارے کام کریں، یہ اصل بات ہے۔ ہم اس طرح مسلط ہو گئے ہیں، گھر میں داخل ہوئے تو سب پناہ مانگ رہے ہیں کہ کب یہ گھر سے نکل جائیں، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باوجود امام الانبیاء ہونے کے، باوجود خاتم النبیین ہونے کے اور بڑوں کے سب سے بڑے ہونے کے بھی آپ گھر میں بے تکلف رہتے تھے، سب کے ساتھ، سب کے مزاج کے رعایت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔